بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو محترم سامعین کرام، کیا یہی اجر رسالت ہے؟ بس یہی التجائے خاص ہے۔ محرم الحرام شریف کا چاند نظر آیا، اس عظیم ترین خانوادہ کے افراد کی یاد تازہ ہو گئی، جن کے ذکر کے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا اور درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ماہ محرم الحرام شریف کا چاند سبت رسول اللہ اور عاقب دوش رسول اللہ، سید شباب اہل الجنت، امام ہمام سیدنا ابو عبداللہ الحسین، جنہیں رضی اللہ عنہ کہہ لیں یا علیہ السلام، کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے یزید سے بے خوف ہو کر اور یزیدیت سے مرغوب ہوئے بغیر میدان کربلا میں اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کے نذرانے اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے اپنے نانا جان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لہرا دیا۔ شہدائے کربلا کی یاد امت اپنے اپنے انداز میں مناتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، سوز و غم میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ایسے میں اسلامی سال کے آغاز کا عنوان بنا کر سوشل نیٹ ورک پر مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کل اور آج ایسے کئی میسج خود میرے پاس موجود ہیں۔ میں زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ خدایا امت کو کیا ہو گیا؟ افسوس مسلمان میں اتنا بھی شعور نہیں رہا کہ اسے معلوم ہو کہ غم اور خوشی کے آداب کیا ہیں اور اپنے اسلاف سے اس کا کیا تعلق رہنا چاہیے۔ کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ جن ایام میں خانوادہ رسول پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، ان ایام میں چمکیلے بڑکیلے مبارکباد نامے ایک دوسرے کو بھیجیں؟ مبارکبادیاں دینے والے کو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام علی مقام نے اپنا سر کٹوا کر امت کے لیے دین بچا لیا، اور امت ان پر سلام بھیجنے میں بھی بخیلی سے کام لیتی ہے۔ اللہ اللہ، محرم کے آنے پر میں غمگین ہو گیا تو ایک صاحب نے بہت طنزیہ انداز میں کہا، لو جی، پیٹنے اور غم منانے کا موسم آ گیا۔ انتہائی بدقسمتی ہے وہ مسلمان جن کے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اہل بیت سے خالی ہیں۔ جب ایک بھائی نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگے، یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ سے تو محبت ہے لیکن آپ کے بچوں سے نہیں، آپ کے بچوں پر تکلیف آتی ہے تو آئے، میں تو آپ کا عاشق ہوں۔ جن نواسوں پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان وارتے تھے، جن کو اپنا بیٹا کہتے تھے، ان نبی زادوں کے ساتھ ظلم کی آخری حدیں پار کر دی گئیں۔ آسمان غم و غصے سے سرخ ہو گیا، آفتاب گہنا گیا، تمام مخلوقات، چرند پرند، جن و انس میں افسوس و گریہ چھا گیا، اور ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بات پر غم کریں کہ نہ کریں۔ افسوس صد افسوس۔ مسلمانوں، یہ غم تو سارا سال دل میں رہنا چاہیے اور امام ذیشان کے بے مثال کردار پر عمل کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم کیوں فرقوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے، اور ان کے پیارے نواسے بھی ہم سب کے پیارے، ہم آقا کریم اور ان کی آل کی عاشق ہوں۔ بس افسوس کی بات ہے کہ آج
شہادت امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے والوں کو ایک ماضی کی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی شہادت اور مصیبت کے مہینے محرم الحرام میں مبارکباد کی صدائیں مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھیں، بلکہ مبارکبادیوں کا غلغلہ تو شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بعد یزیدیوں کی طرف سے بلند ہوا تھا، اور وہ سلسلہ آج تک نہیں تھما۔ مبارکبادیاں دینے والے اس مہینے کی مبارکباد دینے کا کیا کوئی جواز رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں پیش میں نے ان کو دیکھا ہے جو سال عیسوی کے آغاز پر میلاد پاک کے موقع پر یوم جمعہ کے موقع پر مبارکباد دینے والوں کو بدعتی، کافر اور گمراہ قرار دینے سے گریز نہیں کرتے۔ آخر یہ سب کم عقلی سے ہو رہا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر یہ بعض خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں ہو رہا ہے تو بہت بری بات ہے۔ جانچ لینا چاہیے کہ کس درجے کے مسلمان ہیں، یا پھر مسلمان ہی نہیں رہے۔ ہمارے سال کا آغاز اور اختتام تو قربانیوں پر ہوتا ہے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ مبارکبادیوں کی جگہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلامی سال کا آغاز اس درس کی یاد دہانی ہے کہ اپنے عہد کے یزید اور یزیدیت کو پہچانو، یا پھر اپنے اندر فکر سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا کرو۔ باطل کو باطل قرار دینا اور حق کو حق کہنا سیکھو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مقصد شہادت کو سمجھ کر ظالم و جابر کے سامنے علائے کلمت الحق کو بلند کرنے کی جد و جہد کی جائے، اور سرکار حسنین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی پیروی کرتے ہوئے تحفظ دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ نئے سال کی خوشیاں منانا اور غم حسین پر اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امام پاک شہید ہوئے اور شہید کا غم نہیں مناتے۔ ان لوگوں سے عرض ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کو یاد کر کے اشکبار ہو جاتے۔ مولا علی کا گزر کربلا سے ہوا تو آپ اشکبار ہوئے، یہاں تک کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔ پھر آج کیوں آپ کو غم حسین سے تکلیف ہے؟ غور کریں، اپنے کسی عمل سے ہمیں کہیں یزید نوازی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ ایسا ہے تو میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج اچانک میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ لوگ کربلا والوں کو روتے کیوں نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ کربلا میں کس بے دردی اور بے رحمی سے کڑیل جوانوں، کم سن بچوں، 6 ماہوں پر تیر بارانی کی گئی؟ کیا انہوں نے نہیں سنا کہ اس میدان میں کئی ایسے بوڑھے بھی تھے جو کمر سیدھی کر کے چل نہ سکتے تھے؟ کیا انہوں نے نہیں سنا کہ ان مرنے والوں کے ساتھ ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی موجود تھیں جو اپنے پیاروں کی لاشیں گرتے دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ کتنی ماؤں کی عمر بھر کی محنت اس لق و دق صحرا میں رل گئی؟ گرمی، پیاس، چھوٹے بچوں کی صدائے، التعش، اسیری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر روانگی، یہ سب مناظر اگر کسی بھی انسان کے سامنے دہرائے جائیں تو وہ خواہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کا دل ضرور پسیجے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی آنکھ دل کے درد کی گواہی دے اور چند قطرے برس پڑیں۔ کربلا یہیں پر ختم ہو جاتی تو بھی شاید اتنا درد نہ ہوتا۔ کرب و بلا کا آغاز تو کربلا کے بعد ہوا۔ شہدائے کربلا کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں ان
عدادوں کے زیر نرغہ تھیں، جنہوں نے چند گھنٹے قبل شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا۔ اس پامالی سے قبل جسموں سے لباس، انگوٹھیاں، زریں اور تلواریں لوٹی گئیں۔ یہ لفظ کہتے ہوئے میرے ہاتھ، میری زبان لرزتی ہے، تاہم میں اس فوج کو کس طور پر بھی شرفا کے زمرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اسلام تو ایک جانب عرب غیرت، اہمیت اور جوان مردی اس گروہ میں نہ پیدا تھی۔ اگر یہ لوگ غیور ہوتے تو کیوں کر ایک شش ماہے پر تیر چلاتے؟ اگر مار ہی ڈالا تھا تو اس ننھی لاش کو تلاش کرنے کے لیے زمین کربلا میں نیزے کیوں کر مارتے؟ اگر لاش کسی نیزے کی انی سے لپٹ ہی گئی تھی تو سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیوں کرتے؟ یہ کام کسی جوان مرد سے ممکن نہیں ہے۔ جوان مرد اور اہمیت والا انسان شش ماہے بچے کے سروں کی قیمت وصول کرنے کے لیے اس کی ماں کے دل کو بار بار زخمی نہیں کرتا، مگر یہ ٹولہ تو بار بار شہداء کے سروں کو اسیر خواتین کے پاس لاتا تھا تاکہ ان عورتوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ کوئی تانا دیتا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، کوئی آواز لگاتا کہ کہاں ہے وہ دلاور جس کی بہادری پر تمہیں بڑا ناز تھا۔ بلاؤ اپنے بہادروں کو کہ وہ آج تمہاری حفاظت کریں، بلاؤ اپنے شیروں کو کہ وہ تمہیں آگ سے بچائیں، بلاؤ اپنے بہادر اجداد کو کہ وہ تمہاری مدد کریں، بلاؤ حمزہ، جعفر طیار، علی اور اس کے قبیلے کے شیروں کو کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ پھر ان خواتین کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ یہ رسن بستہ بیٹیاں، بیبیاں اپنے شہداء کے لاشوں پر سے گزر گئیں۔ ان خواتین کو اجازت نہ دی گئی کہ وہ اپنے پیاروں کی لاشوں سے لپٹ کر رو سکیں، ان کو الوداع کہہ سکیں، ان کو دفن کر سکیں۔ فتح کے غرور میں بھرا لشکر ساری رات اپنی فتح کا جشن مناتا رہا اور صبح ہوتے ہی اسرا کو قید کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ چند خواتین اور بچوں پر مشتمل اسرا کا یہ کاروان اس کوفہ میں پہنچا جہاں 2 دہائیاں قبل مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اور اس دارالخلافہ کا امیر ان بیبیوں کا بابا تھا۔ بابا کی جائے شہادت، بابا کے خطبوں کے مقامات پر ہر چیز نظروں کے سامنے پھر گئی، لیکن آج منظر کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا ابن عباس ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزارا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع۔ جب میرے آقا اور مولا پریشان حال نظر آئے تو ہم جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم کیوں نہ نبی کے اس غم میں شریک ہوں؟ ہم نبی کے گھر والوں پر آنکھوں سے اشک کیسے نہ رواں ہوں؟ ہاں یہ سب ہوگا، لیکن اس دل کے ساتھ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ بالآخر یہ قافلہ خدا دمشق پہنچا۔ کئی گھنٹے اس قافلے کو شہر سے باہر روکا گیا تاکہ فاتحین کا شایان شان استقبال کیا جا سکے۔ بازار سجائے گئے، پھر اس قافلے کو
شاہی شان و شوکت سے شہر دمشق میں داخل کیا گیا۔ بازار کے بعد بازار، لوگوں کا ہجوم، باغی باغی کے نعرے اور علی علیہ السلام کی بیٹیاں۔ اے مسلمانوں، میں نے اب تک کہیں بھی اس خانوادے کا تعارف نہیں کروایا، کیوں نہ کہ مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان جانتا ہے کہ کربلا میں کون شہید ہوا۔ حسین علیہ السلام کس کا بیٹا تھا؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ زینب علیہ السلام کس کی بیٹی تھی؟ سکینہ بنت الحسین کس کا لخت جگر تھی؟ کسی مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والا حسین علیہ السلام مدینے کے والی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا۔ یہ وہ حسین علیہ السلام ہے جس کے بارے میں نبی صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے مسلمانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے کہ کیا تو نے انصاف کیا؟ درست ہے کہ شہید کی شہادت قوم کا افتخار ہوتی ہے، لیکن کیا تیرے پاس کوئی ایسی روایات موجود ہیں جس میں شش ماہے کو شہید کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہو؟ مانا کہ جنگ میں قتال ہوتا ہے، لیکن کیا اسلام عمر کی قید کے بغیر لوگوں کو قتل کرنے اور پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسل دینے کی اجازت دیتا ہے؟ اے مسلمانوں، شہیدوں کے جسموں کو ادب و احترام سے دفنایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا